ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और मेरे साथ आज फिर मौजूद हैं मोहम्मद शकील चौधरी साहब। मुख्तलिफ अमूर पे आज बातचीत होगी, लेकिन आज की टॉप स्टोरी तो आपके इल्म में भी है। 5 फरवरी बड़े जोशो खरोश से आज 5 फरवरी को मनाया गया है आज़ाद कश्मीर भर में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में। जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी और कश्मीरी ओवरसीज़ बसते हैं, उन्होंने आज इजहार यकजहती किया है मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की दूसरी बड़ी खबर है, नई सियासी जमात का ऐलान कब होगा, उसमें कितने लोग होंगे और उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है। और अब तक ये सेकंड अटेम्प्ट है नई पार्टी की के क़याम के लिए। मीटिंग भी होती है, किंग्स पार्टी का नाम दिया जा रहा है। खबरें तो शाया भी हो चुकी हैं कि शायद मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी के पहले चेयरमैन होंगे, माजिद खान सेक्रेटरी जनरल होंगे और दीगर अहदेदारान होंगे। लेकिन जो भी होगा वो होगा 8 फरवरी के बाद। इस पे बातचीत होगी। सरकारी गाड़ियों का बड़ा शोर बरपा है। एक नोटिफिकेशन जो है, एक दरखास्त एक वजीर हुकूमत की तरफ से घूम रही है और बड़ी हैवी अमाउंट उन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत से। चौधरी साहब, सारी खबरें तो आपके सामने भी हैं, तो आज 5 फरवरी चूँकि दिन ही बड़ा था, इसी से आगाज़ करते हैं। देखिए, 5 फरवरी ज़ाहिर है कि हर साल ही मनाया जाता है। इस दफ़ा क्योंकि थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ हुई थी, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी जो है उसने हड़ताल का ऐलान किया हुआ था इस दिन के लिए, और जो मीरपुर बार एसोसिएशन है उसने भी किया हुआ था। फिर मीरपुर बार एसोसिएशन ने अपना जो दिन है वो उसको 3 तारीख कर लिया और अवामी एक्शन कमेटी ने अलबत्ता अपना वही दिन रखा। लेकिन हुआ ये कि जो पहले तो मीरपुर बार एसोसिएशन, क्योंकि इसका मुतालबा ये था कि जो आपने बिजली का जो टैरिफ है वो जून 22 का जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया हुआ है वो उसका नोटिफिकेशन करें। नोटिफिकेशन हो गया, हड़ताल की काल वापस हो गई। फिर ये हुआ कि कल रात गए था कश्मीर हाउस में अवामी एक्शन कमेटी और जो वज़रा की कमेटी है, वजारती कमेटी, और उनके दरमियान भी मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसमें कि हर जुमले का जो इख्तिताम है वो होगा, हो जाएगा, चाहिए के साथ उन्होंने कर दिया। बज़ाहिर मुतालबात मान लिए गए हैं। अब उन पे अमल दरामद कब होता है वो बात देखने की है। आज आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान जहाँ जहाँ पे भी ज़ाहिर है कि लोग हैं तूल अर्ज़ में, वो खासा आज जुलूस वगैरह निकाले गए, खासा एहतमाम किया गया। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये जो सारा मामला है ना, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो शायद ये सारी बातें ठीक हैं, लोगों ने इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जो काम करने के हैं ना, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। हम बार बार अपने प्रोग्राम में निशानदेही कर रहे हैं कि ये आज़ादी का बेस कैंप है। जी हाँ, आज़ादी के लिए, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करना इस हुकूमत का फ़र्ज़ है। और इस हुकूमत का फ़र्ज़ है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और जो तकाज़ा है, यानी आप एक नुमाइंदा मुकर्रर करें राय शुमारी का, एक बाकायदा महकमा दफ्तर कायम करें जो कि मुसलसल इस काम के लिए, राय शुमारी के लिए काम करे, लॉबिंग करे, अपने वफूद भेजे और एक नुमाइंदा हो जो कि बाकायदा पता चले ना। आप देखें, सीधी बात है, जब आप किसी से भी बात करते हैं तो आप कहते हैं जी आपका नुमाइंदा कौन है? तो ठीक है, एक तो नुमाइंदे हैं, हमारी हुकूमत है, वज़ीर आज़म है, सारे हैं, लेकिन ये तो हुकूमती सेटअप है ना। ये बुनियादी तौर पर उन करारदादों की रोशनी में, और डॉक्टर नज़ीर गिलानी इसके ऊपर बार बार कह रहे हैं लंदन से कि आप एक रायशुमारी के लिए अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करें ताकि कुछ कंक्रीट काम हो सके। ये वो चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। और जिस तरह के आपने कहा कि एक किंग्स पार्टी या एक पार्टी बनने की बात हो रही है, तो जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर सारी चीज़ें हैं जिसको कहने के सफ़ बंदियाँ हैं और सफ़ बंदी हो रही है 8 फरवरी के हवाले से। 8 फरवरी का इंतज़ार हो रहा है, पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में कौन सी जमात जो है वो आगे जाएगी। अब जिनके मसला ये हो गया है, ये जो मनरफ अरकान असम्बली है ना, PTI के टिकट पे जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, अब उनमें से पहले भी अटैम्प्ट हुई थी किंग्स पार्टी के क़याम के लिए, खासे इजलास हुए, पार्टी बिल्कुल रजिस्टर्ड होते होते बच गई। ठीक है, करीब अभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ। जो लास्ट टाइम मीटिंग हुई है जिसमें 22-23 अरकान थे कश्मीर हाउस में, उसमें भी इत्तेफाक नहीं हो सका। उसमें अभी तकदीस गिलानी साहब उम्रे पे हैं। हाँ जी, पीर मजर साहब, मतलब चाहे आप उन सबको शामिल कर लें, एक जिसको कहें कि मुमकिन नाम जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर तहरीक इंसाफ और इस तरह के नाम भी वहाँ पे चल रहे थे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा
کہ جو اس وقت صورتحال کا تقاضا ہے یا اس کا جو آپ جائزہ لیں نا اور جمع تفریق کریں تو اس میں ابھی تک یہی نکلتا ہے کہ جناب ابھی ہنوز جس کو کہیں کہ ہنوز مظفر آباد یا نئی پارٹی دورست تو ابھی جو ہے یہ پوسٹنگ ہو رہی ہے، صف بندی ہو رہی ہے، تو جو بھی کچھ ہوگا 8 فروری کے بعد ہی ہوگا، اجلاس چلیں گے، 8 فروری کا ویٹ ہے۔ اور میں آپ کو ایک اہم بات اس میں اور بتاؤں کہ دیکھیں پارٹی کی کوئی پہلی اٹمپٹ نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ جو منرف اراکین تھے اب ان کے پاس سٹرانگ ٹکٹ نہیں بچا، آئندہ الیکشنز پہ ان کی نظریں ہیں نا۔ جی ہاں، اب مسلم لیگ نون جن حلقوں میں مضبوط ہے وہاں پہ تو کوئی جو منرف رکن ہے اس کو تو نہیں لے گی وہ نون لیگ، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، بے شک یہ اس وقت کولیشن میں، حکومتی کولیشن کے اندر ہے، یہ کوئی ایسا بندہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جس کے لیے پارٹیوں کو اپنے بندے کو نظر انداز کرنا پڑ جائے، جو پرانا بندہ ہے، جس نے مار کھائی ہوئی ہے، جس نے سفر کیا ہوا ہے۔ اب یہ ساری جو لڑائی کیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوں گے بھائی، اگلے الیکشن جو آ رہے ہیں آزاد کشمیر کے، جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں 26 میں جو ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ٹکٹ کون سا ہوگا؟ بیشتر کی جو خواہش اور کوشش پتہ کیا چاہیے صاحب؟ فیڈرل ٹکٹ۔ ہاں جی، فیڈرل پارٹی کا ٹکٹ جو ہے 50% الیکشن جتوا دیتا ہے بندے کو وہ ٹکٹ، مطلب کہ جو اسلام آباد میں حکمران ہے، جو اسلام آباد میں حکمران ہے، اگر آپ کو ان کی حمایت حاصل ہے، ٹکٹ حاصل ہے تو اور اگر میرا جو خیال ہے خاصے ان میں ایسے بھی دوست ہیں ہمارے، فیڈرل ٹکٹ انہیں آج رات کو آفر ہو نا، کنفرمیشن 50 روپے کے ایفیڈیوٹ، جی ہاں، تو وہ تو سیدھے بستر سے سیدھے پہنچ میرا خیال ہے کہ رات کو وہ سوئیں نا اور ٹکٹ لینے چلے جائیں۔ لیکن 8 فروری کا جو ابھی تک جو نئی پارٹی ہے، نام شام چل رہے ہیں، سب نے یہ کہا ہے کہ الیکشن نو تک لینے ہیں، ہاں جی، عید تو بعد کچھ کر لینے۔ ہاں جی، نہیں اور دیکھیں پتہ کیا بلال، خرابی جو ہے نا وہ بھی یہیں پہ ہے، اسی نقطے میں ہے۔ بنیادی بات کیا ہوتی ہے کہ جو ہمارے ایم ایل ایز یا منسٹر صاحبان ہیں وہ کیونکہ جو خاص کر وہ سیٹیں جو کہ پاکستان میں ہیں، وہ جو سیٹیں ہیں بنیادی طور پہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کی، جس کو میں اس کو کہوں کہ بلیک میلنگ ہوتی ہے ان کے ذریعے، اور وہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ ان سیٹوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی معاملہ یکسو کرنا پڑے گا۔ جو مہاجرین لاکھوں مہاجرین ہیں جو اب بات ختم ہو چکی ہے نا جی، اب بات ختم ہو چکی ہے۔ رائے شماری اگر کل ہوتی ہے تو اگر ان سے آپ نمائندے جب رائے شماری میں ان کو کر لینا جی، اس میں رائے شماری میں لے آئے، لیکن ابھی کیا ہے کہ میں فائدہ جو ہے یہاں کا بھی لے رہا ہوں، میں پاکستان کا بھی لے رہا ہوں۔ ان میں سے بہت سے ایسے نمائندے ہیں جب مظفر آباد پہنچتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے مظفر آباد دیکھا ہوتا ہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جس وزیر کے پاس گاڑی ہے، سرکاری گاڑی ہے، جس ایم ایل اے کے پاس سرکاری گاڑی ہے، وہ سرکاری گاڑی میں کشمیر کی گورنمنٹ کا پیٹرول ڈلوا کے الیکشن کیمپین پاکستان میں کر رہا ہے۔ تو جو چودھری انوار الحق صاحب کا جو ساری زور تھا، جو کہ ٹرانسپورٹ پور ختم کیا، گاڑیاں ختم کی، اپنا پروٹوکول ختم کیا، اس کی تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس سارے پاکستان کے الیکشنوں میں کہ جو سرکاری گاڑیاں ہیں جو وزراء کو ملی ہوئی ہیں، ایم ایل اے کو ملی ہوئی ہیں۔ قادر صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا تھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنما ہیں اور یہ جو اسپیکر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے چودھری لطیف اکبر، گاڑیاں ساری پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں، وہ نمبر پلیٹیں تبدیل، سرکاری گاڑیاں، سرکاری گاڑیوں کی نمبر پلیٹس تو تبدیل کر لی انہوں نے۔ دیکھیں یہ کام جی کچھ کی ہے، کچھ کی ہے، ابھی بھی گرین نمبر پلیٹ کی میرے پاس ایک باقاعدہ ایک تصویر آئی ہے۔ ہم مطلب کہ نہیں ہم اتنی زیادہ کنٹروورسی میں پڑتے، لیکن یار خدا کے واسطے یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ لوگوں کے وسائل نہیں ہیں، کیوں مطلب کہ حکومت آزاد کشمیر کو مزید نچوڑے جا رہے ہو، مزید نچوڑے جا رہے ہو؟ ایک وہ ہمارے وزیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک گاڑی، ہاں جی بادل نقوی صاحب، انہوں نے ایک تحریک کی ہے کہ جناب میری گاڑی جو ہے، میں کیونکہ بڑے دور استادہ علاقے میں رہتا ہوں، سامنے آیا 72 لاکھ روپے مانگا انہوں نے کہا جی میری گاڑی کو 72 لاکھ روپے میں ٹھیک ہوگی، میں آپ کو انکشاف کروں، اور وہ گاڑی جو ہے ضلع کونسل میرپور کی ہے۔ یہ مجھے آپ دیکھیں ضلع کونسل میرپور کی گاڑی ہے، وزیر صاحب نے رکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں 72 لاکھ لگا کے اس کو ٹھیک کروانا ہے۔ بمپر ٹو بمپر، ہاں جی بمپر ٹو بمپر پتہ کسے کہتے ہیں؟ پوری لش پش ہوتی ہے کوئی اس میں۔ اب میں ایک اور کہانی بتاؤں آپ کو، آخری چونکہ پروگرام کا وقت گزر رہا ہے۔ چوہے صاحب میں نے گزشتہ دنوں نے سینئر وزیر صاحب ہیں کرنل وقار نور صاحب، میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ڈاٹا انہوں نے بنوایا ہوا ہے، ایک ڈاٹا انہوں نے پہلے بھی بنوایا تھا جو مجھ تک پہنچ گیا تھا، یہ جو ڈاٹا فیڈر وائز بجلی چوری کا ڈاٹا، بہت بڑا رنج بھی ہے اور غصہ بھی ہے جی، وہ ڈاٹا میں نے پروگرام ہم نے کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ گاڑیاں آزاد جموں کشمیر کے پاس جتنی سرکاری گاڑیاں ہیں ان کا سالانہ فیول کا جو خرچہ ہے اور سالانہ مکینیکل جو اخراجات ہیں، انہوں نے کہا تھا میں آپ کو دوں گا،
لیکن انہوں نے اس کے بعد کیا دیں گے جی؟ دیکھیں نا یہ جو صورتحال ہے. جی ہاں میرے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے. وزیر بھی اب استدعا کس سے کر رہے ہیں؟ اب ٹرانسپورٹ پول کے وزیر بھی وہی ہے نا. ہاں جی ہاں جی. محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ہی گاڑیاں تقسیم کرتا ہے. چودھری صاحب پروگرام کے آخر سے پہلے میں یہ بات کر دوں کہ اگر آپ وہ ڈیٹا دیکھ لیں نا گزشتہ 10 یا 20 سال کا پیپلز پارٹی کے دور کا، جب چودھری مجید صاحب وزیر اعظم تھے یا فاروق حیدر وزیر اعظم تھے، ٹرانسپورٹ پول کے گاڑیوں کے اخراجات اگر آپ دیکھ لینا ہاں جی مینٹیننس تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں کہ سالانہ کروڑوں روپے. مجھے ایک وزیر نے یہ بتایا کہ گزشتہ دنوں ان کی سرکاری گاڑی ہے، یہ جو لیدر بریکس جو ہوتی ہیں بریک کے متعلقہ چیزیں، وہ 22,000 روپے کی کٹ تھی. جب انہوں نے محکمے کو کہا کہ یہ مجھے ڈلوا کے دو، تو محکمے نے جب ان کے سامنے بل رکھا نا وہ 92,000 کا رکھا. انہوں نے کہا یار یہ امریکہ سے تم لوگوں نے منگوائی ہیں، یہ تو بڑا چھوٹا اماؤنٹ ہے، یہ تو بڑا چھوٹا اماؤنٹ ہے. لیکن اگر کرپشن کو دیکھا جائے نا چوئی صاحب، یہ بہت بڑا گڑبڑ گھوٹالا ہے، اس کو ننگا ہونا چاہیے اور اس کا احتساب ہونا چاہیے. وہ سرکاری گاڑیوں کا صرف مینٹیننس کے اخراجات سالانہ نکالیں آپ، ہاں جی ہاں جی، اور آپ کئی درجن لوگوں کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں. اور آزاد کشمیر کی سرکاری گاڑیوں پہ الیکشن کمپین نہ کریں. چلیں وہ تو اب آخری دن رہ گئے ہو گئی تھی جو نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ چوئی صاحب جی. مجھے اور محمد شکیل چوئی صاحب کو آئندہ پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.